من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود۔ گرامی قدر سامعین اور انتہائی ادب و احترام کے قابل میری اسلامی اور روحانی ماں اور بہنوں، انتہائی پریشان کن حالات فلسطین میں فلسطینیوں کا قتل عام اور معصوم بچوں کی چیخ و پکار میں آج کا جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت قادر قدیر ذات ہے، اس نے مسلمانوں سے سربلندی کا وعدہ کیا، عزتوں کا وعدہ کیا، فتوحات کا وعدہ کیا، حکومتوں کا وعدہ کیا، ایمان کی شرط پر۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بلند رہو گے، اعلی و بالا رہو گے، حکمران رہو گے، باعزت رہو گے، محترم رہو گے، ذی وقار رہو گے اگر تم مومن رہو گے۔ یہ ساری چیزیں ایمان سے مشروط کی اللہ نے۔ زمین کے مختلف حصوں میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ اچانک شروع نہیں ہوا، اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں شامل ہیں، اپنی نالائکیاں شامل ہیں، اپنی بے غیرتی اور بزدلی کا پورا پورا کردار اور حصہ ہے۔ جب ہم اپنے ہی بھائیوں کی ہمدردیاں اپنے دلوں سے نکال کر دشمن کے بچوں کو پڑھانے کی روش اپنے ذہنوں میں بٹھائیں گے، جب ہم نظام عدل قائم کرنے والے طالبان کی پشت پر چھرا گھونپیں گے، جب ہمیں روس اور امریکہ معصوم دکھائی دیں گے، القاعدہ دہشت گرد نظر آئے گی، جب مدارس سے فارغ التحصیل علماء کو انتہا پسند سمجھیں گے، جب ہمارا اپنا ہی وزیر اعظم اپنی ہی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہے گا میں حملہ کر دوں، جب ہماری ہی افواج میدان جنگ میں مردانگی دکھلانے کی بجائے اقتدار کی کرسی کی طرف اپنا رخ موڑیں گی، جب ہمارے اپنے ہی ادارے اپنے ہی نہتے مسلمانوں پر مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، چوکوں چوراستوں میں ہتھیاروں سے لیس ہو کر گولہ و بارود کی بارش کریں گے، تو پھر غیر مسلموں سے عزتوں کی توقع رکھنا عبث اور فضول ہے۔
یہ داستان اختصار سے میں نے بیان کی ہے، اور میں سوچ رہا تھا آج 10-11 دن ہو گئے جب سے شدت آئی ہے یہودیوں کے حملوں میں فلسطین کے اندر۔ فلسطین کے جو حالات ہیں ان پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ امریکی حمایت میں یہودی روز پوری شدت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اہل فلسطین پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور ایک طرف ہماری بے بسی، بے کسی، کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ہم پرزور مذمتی بیان بازی کر رہے ہیں، احتجاجی ریکارڈ درج کروا رہے ہیں، تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، مگر کیا پرزور مذمتوں سے، کیا احتجاج ریکارڈ کروانے سے، کیا تشویش کے اندر مبتلا ہونے سے امت مسلمہ کا ہر فرد و بشر اپنی ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہو چکا ہے؟ اللہ کی قسم ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ میری اور آپ کی خام خیالی ہے، اس سے کامیابیاں ملنے والی نہیں۔ آپ فیس بک کو اٹھا کے دیکھ لیں، بھری پڑی ہے، سوشل میڈیا پہ چلے جاؤ، بھرا ہوا ہے اسرائیل مردہ باد کے نعروں سے، یہودی مردہ باد کے نعروں سے، فلسطین زندہ باد کے نعروں سے۔ اور ہم جب تک میرے بھائیوں ایک جھنڈے تلے جمع ہو کر پوری کی پوری امت مسلمہ بھرپور طریقے سے، پوری جرت و بے باکی کے ساتھ ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو کر اس آواز کو بلند نہیں کر دیتی کہ ناجائز ریاست اسرائیل کی اس دہشت گردی کو مجرمانہ قرار دے کر ان کو قرار واقع سزا دی جانی چاہیے، ورنہ ہم اپنے دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں۔ تب تک ہمیں ان احتجاجوں سے، تب تک ہمیں ان مذمتی قراردادوں سے، تب تک ہمیں اپنی تشویش کا اظہار کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایک ہی بیان سننے میں آ رہا ہے، فلسطینی بھائیوں پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا، یہ ساری کی ساری عرب لیگ کہہ رہی ہے ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، OIC کہہ رہی ہے ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کہہ رہا ہے ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، طیب اردگان کہہ رہا ہے ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لبنان کا حسن نصر اللہ کہہ رہا ہے ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آیت اللہ خامنئی یہ کہہ رہا ہے ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، حزب اللہ اعلان کرتے ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فضل الرحمان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، سراج الحق فضل الرحمان سے بھی آگے 2 قدم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، طارق جمیل صاحب یہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تحریک انصاف فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون یہ جناب ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ہماری افواج مسلم یہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ہمارے جنرل باجوہ صاحب یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، چھوٹا بڑا ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، میں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، دعوت اسلامی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لبیک یا رسول اللہ کی تحریک ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تبلیغی جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ملیشیا انڈونیشیا ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی اتنے دنوں سے تم کھڑے ہو، تھک گئے ہوگے، تم نے جہاد کا حق ادا کر دیا ہے، مظلوم بھائیوں کے لیے ہمدردی کا حق ادا کر دیا ہے، ان کے کندھے سے کندھا ملانے کا حق ادا کر دیا ہے، ان کو سہارا دینے کا حق ادا کر دیا ہے، ان کے زخموں پہ مرہم پٹی رکھنے کا حق ادا
کر دیا ہے، ان کی سسکتی ماؤں بہنوں کو ظالم کے چنگل سے چھڑانے کا حق ادا کر دیا ہے، گولیوں سے چھلنی بچوں کے آنسو پوچھنے کا حق ادا کر دیا ہے، بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹتی ہیں، تم نے ان لوٹی ہوئی عزتوں کا حق ادا کر دیا ہے، ان کے بھوکے پیٹ کو بھرنے کے لیے راشن بھیجنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب تمہیں بیٹھ جانا چاہیے، تمہارے نازک پاؤں پہ کہیں ورم نہ آ جائے، سوج نہ جائیں۔ کشمیر کے ساتھ کھڑے تھے، آج فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی بوسنیا کے ساتھ کھڑے تھے، کبھی برما کے ساتھ کھڑے تھے، کبھی عراق کے ساتھ کھڑے تھے، کبھی یمن کے ساتھ کھڑے تھے، کبھی شام کے ساتھ کھڑے تھے، اور تمہارے کھڑے ہونے سے ان بے بسوں کا کیا ثمرہ ہے؟ تمہارے ان وعد و دعووں سے، کھوکھلے نعروں سے جو ان پہ قیامت ٹوٹتی ہے، جو ان پہ ستم ہوا ہے، جو ان پہ وحشت بربریت کا بازار گرم ہے، جو ان کی سہاگنے بے سہاگ جن کے لٹے ہیں، جن کے بچے یتیم ہوئے ہیں، جو ماں باپ اپنے جوان بیٹوں کے آسروں سے محروم ہوئے ہیں، ان کا تمہارے کھڑے ہونے سے کیا بھلا ہوا، کیا فائدہ ہوا، ان کو کیا راحت ملی، ان کو کیا سکون ملا؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ساری کی ساری امت مسلمہ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ نعرے لگاتی رہے، فلسطینیوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، بیت المقدس ہم تمہیں آزاد کر کے رہیں گے، نہ تمہارے نعروں سے فلسطین کو آزادی ملے گی، نہ تمہارے نعروں سے قبلہ اول کو آزادی ملے گی، نہ تمہارے کھوکھلے نعروں سے کعبے کی بیٹی بابری مسجد کو تعمیر نو کا موقع ملے گا، نہ تمہارے نعروں سے لٹی ہوئی عزتیں واپس آئیں گی، نہ تمہارے نعروں سے اجڑے ہوئے سہاگ آباد ہوں گے، نہ تمہارے نعروں سے بوڑھے ماں باپ کو شیروں جیسے جوان بیٹے واپس ملیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزتیں رفتہ بحال ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ کافروں کے دلوں پہ تمہارا رعب دوبارہ سے چھا جائے، تمہیں اپنی تاریخ کی طرف پلٹنا ہوگا، واپس آنا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں جی اقوام متحدہ کے سامنے ہم نے قرارداد مذمت پیش کر دی ہے۔ او بھائی، اقوام متحدہ اس کی بنیاد بڑی اچھی تھی، دوسری جنگ عظیم کے بعد جب جنگ کے ہولناک اور انتہائی تباہ کن اثرات کو دیکھا، آنے والی نسلوں کو جنگی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ معرض وجود میں آیا تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا یہ متحدہ ممالک ہیں، ان کا منشور یہ ہے کہ کرۂ ارض پر جہاں بھی طاقتور کمزور پر حملہ آور ہوگا، طاقتور کے ہاتھ کو روکا جائے گا، جنگی حالات پیدا نہیں ہونے دیے جائیں گے، گولہ بارود کا استعمال نہیں ہوگا، بے کسوں کی مدد کی جائے گی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نعرے میں بڑی کشش تھی، وعدوں میں بڑی کشش تھی۔ آج 200 ممالک سے زیادہ ملک اس کے رکن ہے اقوام متحدہ کے۔ جان پہ بنتی ہے اقوام متحدہ، تمہیں غور کرنا چاہیے۔ کشمیر پہ مسئلہ بنا، تمہیں غور کرنا چاہیے۔ عراق میں مسئلہ بنا، اقوام متحدہ غور کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، تاریخ کو پڑھ کے دیکھو، اندھے نہ بنو۔ ماضی کا قصہ ہے، ماضی قریب کا۔ مجھے آج تک بتلاؤ کہ اسلامی ممالک میں سے کسی بھی یورپی ملک نے، طاقتور قوت نے حملہ کیا ہو، طاقتور ملک نے، تمہاری اقوام متحدہ نے کیا مدد کی؟ عراق، فلسطین، برما، بوسنیا، چیچنیا، افغانستان، آج فلسطین اور کشمیر، ان میں خون کی نہریں بہیں، بربادیاں ہوئی، یہاں پہ نسلوں کی نسلیں ہماری پیوندے خاک ہوگی۔ ہم کہتے رہے کہ بھائی ہماری مدد کرو، ہماری آواز کو سنو، ہماری پکار کو سنو۔ اللہ کی قسم کوئی تمہاری مدد کو نہ آیا۔ سانپ سونگ جاتے ہیں اقوام متحدہ کو۔ بڑی بڑی تقریریں کی ہم نے وہاں کھڑے ہو کے کہ بھئی ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ اور کیا ہوا؟ عراق میں لہو بہتا رہا۔ کیا ہوا؟ فلسطین میں لہو بہا۔ کیا ہوا؟ تمہارے سامنے عراق کو
کھنڈر بنا دیا گیا، تمہارے سامنے افغانستان کو خاک و خون میں ملا دیا گیا، تمہارے سامنے فلسطینیوں کی اجتماعی قبروں کے ڈیروں کے ڈیر لگا دیے گئے، تمہارے سامنے کیا کیا کچھ نہیں ہوا، تمہارے سامنے انہوں نے ایک طرف یہ تمہارے ممالک تھے جن پہ حملہ کیا طاقتوروں نے، جون تک نہ رنگی یار، دوسری طرف 9/11 کے بعد محض شکوک و شبہات کی بنیاد پہ کتنے اسلامی ممالک تھے جن کی اینٹ کے ساتھ اینٹ کو بھجا دیا گیا، کتنے اسلامی ملک تھے پاکستان و ایران سمیت جن کے گرد شکنجہ کس کے رکھ دیا گیا، اور کتنے تمہارے جدید دور کے دلیر لیڈر تھے، عراق کا صدام حسین تھا، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، فلسطین کا یاسر عرفات تھا، اس کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، اور لیبیا کا کرنل قذافی تھا، لیبیا کے صحرا میں گاڑیوں سے پھان کر اس کو بے وقت موت دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے ان عظیم سپاہیوں سے ہمیں محروم کر دیا گیا، جو کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے پوری طرح ٹکر لینے کے لیے تیار و آمادہ رہتے تھے، اور ایک طرف جناب صرف شک شبہ ہوا اور ان کی ہماری امت مسلمہ کی یہ حالت کر دی، اور دوسری طرف ہمارے حالات جو کہ تو رہے، ہم لٹتے بھی رہے، ہم کٹتے بھی رہے، ہم مرتے بھی رہے، ہم روتے بھی رہے، ہم چیختے بھی رہے، عزتیں لٹاتے بھی رہے، روز آنے والا دن نئی ذلت اور مصیبت ہم پہ مسلط کرتا رہا۔ او بھائی ہمیں اس سے کیا ملا؟ ہم کہتے ہیں جی مقدر میں ایسا لکھا ہے، کیا تیرے مقدر میں ہی لٹنا لکھا ہے؟ کیا تیرے مقدر میں ہی رونا لکھا ہے؟ کیا تیرے مقدر میں ہی ذلت لکھی ہے؟ کیا تیرے مقدر میں ہی رسوائی لکھی ہے؟ اللہ کی قسم مسلمان کا مقدر ذلت نہیں ہو سکتا، رسوائی نہیں ہو سکتا یار، یہ چیزیں ہمارا مقدر نہیں ہے، یہ خود اب ہم نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہمارے کتنے خوبصورت نوجوان تھے، ایمل کانسی جیسے نوجوانوں کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یار عافیہ صدیقی قوم کی بیٹی کا لقب پانے والی زندہ ہے یا مردہ ہے؟ زندہ ہے تو موت سے بدتر زندگی گزار رہی ہے۔ یوسف رمزی کو کتنے وحشیانہ تشدد سے ہلاک اور برباد کر دیا گیا، اسامہ بن لادن کے نام پہ، کبھی جناب ایمن ظواہری کے نام پہ، کبھی ملا عمر کے نام پہ۔ تیری قوم کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نوجوانوں سے ان کی خوبصورت جوانیاں اور زندگیاں چھین لی جاتی ہیں، جو تک نہیں رنگتی اقوام متحدہ کے کان پر۔ اور دوسری طرف کلبھوشن یادیو ہے، سینکڑوں پاکستانیوں کا قاتل ہے، ساری دنیا کا پتہ ہے۔ وہ ایک ریمنڈ ڈیوس تھا، لاہور کی سڑکوں پہ سرعام نوجوانوں کو کچل دیا۔ آسیہ ملعونہ تھی، میرے مصطفیٰ کی گستاخی کی اس نے، فرانس نے اپنے معزز شہریت کا رکن اس کو پھنا لیا۔ اور یار تیری کون سنتے ہیں؟ اقوام متحدہ میں تیرے پیغمبر کے خاکے چھپے، تو چیختا رہا، تیرا کیا ہوا؟ نبی کے یاروں پہ آوازیں کسے گئے، تیرا کیا ہوا؟ تیری عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا، تیرا کیا ہوا؟ بیت المقدس کے اندر عبادت کرنے والوں کو بھون ڈالا گیا، تیرا کیا ہوا؟ اور ان کے کتے کے مرنے پہ تیرے سینکڑوں نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو پھر بھی ان پہ توقع رکھتا ہے، آج سارے ہیرو بنتے ہیں امت مسلمہ کے۔ عمران خان کہتا ہے مجھ سے بڑا تو کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، میں کشمیریوں کا سب سے بڑا سفیر ہوں، میں نے قومی اسمبلی میں یہ کیا، عالمی اسمبلی میں یہ کیا، فلاں کیا۔ او بھائی ان کے مجرم پکڑے گئے، ان کی عالمی عدالتیں حرکت میں آ گئیں، ان کی اقوام متحدہ حرکت میں آ گئی، تمہارے نجائز مارے گئے، شہید ہوئے، تمہاری تقریروں سے کیا فرق پڑا؟ طیب اردگان کہتے ہیں ترکی کا مجھ سے بڑا اسلامی لیڈر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کیا تم نہیں دیکھتے فیس بک میں، کیا سوشل میڈیا پہ تم نہیں دیکھتے ہماری نوجوان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان کے پھانسوں سے پکڑ کر ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کے سڑکوں پہ لٹا دیا جاتا ہے، ان کے سامنے ان کے بچوں کو نشانہ عبرت بنا دیا جاتا ہے، ان کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا وہ چیخیں آج میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، میں سوچ رہا تھا اگر یہ چیخ عمر بن خطاب سنتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہودیوں کی بلوں میں گھس کر ان کا قتل عام کر
کرتا, اگر یہ چیخیں عمر بن عاص سنتا, لشکر روانہ کرنے میں دیر نہ لگاتا, اگر یہ چیخیں خالد بن ولید سنتا, 80 تلواریں کافروں کو کاٹ کاٹ کے توڑ دیتا, اس کے انتقام کی آگ اور غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا, اگر یہ چیخیں صلاح الدین ایوبی سنتا, کردار تمہارے والا ہوتا, اگر یہ چیخیں محمد بن قاسم سنتا, کردار تمہارے والا ہوتا, اگر یہ چیخیں طارق بن زیاد سنتا, کردار تمہارے والا ہوتا, اگر یہ طریقے سلطان محمود غزنوی سنتا, کیا کردار تمہارے والا ہوتا. تم نے تو ہمارا جذبہ ہی مار دیا, تم نے کہا جہاد کا دور ختم ہو گیا, تم نے کہا جنگ کا دور ختم ہو گیا, ہم نے ہتھیاروں کو پھینک دیا, ہم نے مائک خرید لیے, ہم نے کیمرے خرید لیے, ہم کہتے ہیں جی مذاکرات کرو جی, تم ہمیں کچھ نہیں کہو گے, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. تم نے کچھ کہا نہیں, انہوں نے تمہارا کچھ چھوڑا نہیں. میرے مصطفیٰ نے جو جذبہ پیدا کیا تھا, وہ جذبہ پیدا کرو ان نوجوانوں کے اندر, وہ جذبہ جو مردہ روحوں کو زندہ کرنے والا تھا, وہ جذبہ جو قلت کو کثرت پہ غالب کرنے والا تھا, وہ جذبہ جو شوق شہادت پیدا کرنے والا تھا, وہ جذبہ جو تاج شہادت پہننے پہ آمادہ کرنے والا تھا, وہ جذبہ جو دشمن کے سر لینے پہ آمادہ کرنے والا تھا, وہ جذبہ جو اپنی گردنیں پیش کرنے والا تھا, وہ جذبہ پیدا کرو. اٹھ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے. کبریائی کی قسم ہے, مسلمانوں اٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. یہ حالات کی بھی پکار ہے, یہ وقت کی بھی پکار ہے, یہ تمہارے ایمان کی بھی پکار ہے. اگر تمہارا ضمیر زندہ ہے, تمہارے زندہ ضمیر کی پکار ہے. فلسطین کے اندر لٹتی ہوئی, سسکیاں لیتی ہوئی ماں بہنوں کی پکار ہے, بلکتے ہوئے معصوم بچوں کی پکار ہے, دھاڑے مار کر روتے ہوئے ہماری افواج کو نام لے لے کے پکارنے والے بوڑھے ماں باپ کی پکار ہے. بوسنیا کے ستم رسیدہ مسلمانوں کی پکار ہے, ہندوستان کے غمزدہ مومنوں کی پکار ہے. کتنے دنوں سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے کشمیریوں کی پکار ہے. اللہ کی قسم یہ زمین کی پکار ہے, آسمان کی پکار ہے. اگر تم نے اپنے مردہ ضمیروں کو زندہ نہ کیا, اگر تم نے علم جہاد کو بلند نہ کیا, اگر فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرہ پہ عمل نہ کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء کو نہ سمجھا, اگر تم نے انفرو خفافا وثقالا اس پہ عمل نہ کیا, کبھی تمہاری عظمت رفتہ, عزت رفتہ بحال نہیں ہو سکے گی. میرے مصطفیٰ نے تو آج سے 1400 صدیاں قبل کہہ دیا تھا, او مسلمانوں ایک وقت آئے گا اقوام عالم جو آج اقوام متحدہ ہے, میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اقوام عالم تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے کے بھرے ہوئے پیالوں اور برتنوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے, نہیں میرے مصطفیٰ نے کہا تھوڑے نہیں ہوگے, لیکن ہوگے سیلاب کی جاگ کی طرح. دشمن تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا. یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کا لالچ اور موت کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا کر دیا جائے. قومیں ٹوٹ پڑیں گی, ہندوستان میں ٹوٹیں گی, کشمیر میں ٹوٹیں گی, عراق میں ٹوٹیں گی, افغانستان میں ٹوٹیں گی, اور پاکستان میں ٹوٹیں گی, بوسنیا چیچنیا لیبیا میں ٹوٹیں گی, برما میں ٹوٹیں گی, فلسطین میں ٹوٹی ہیں, ٹوٹیں گی. اگر تم نے مردہ ضمیروں کو زندہ نہ کیا, یاد رکھ لیجئے اگر اپنی مصلحتوں کے جال میں بیٹھے رہے کھجاروں میں کہ میری مصلحت جڑی ہوئی ہے, اسرائیل سے میری مصلحت جڑی ہوئی ہے, امریکہ سے, اور 57 اسلامی ممالک کو اپنی مصلحتوں کی فکر ہے, اگر اپنی مصلحتوں کے چکر میں رہے, یقین کر لیجئے آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے, جو فلسطین میں ہو رہا ہے, کل میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا, اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکے گی. وہ باری باری ہمیں سوائے ہستی سے مٹاتے جائیں گے اور ہم کھوکھلے نعرے لگاتے جائیں گے.
نہ کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو مجاہد ملت کے لقب سے بس اپنے آپ کو اس سے خوبصورت لقبوں سے مزین کر کے رکھیں گے، اور میرے بھائیو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے حرف غلط کی طرح، تمہاری داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں اللہ وہ غیرت پیدا کرے، اللہ وہ دینی حمیت پیدا کرے۔ بوزدلی نے ہمیں بغیرت بنا دیا ہے، مصلحت پسندی نے ہمیں بے حیا کر دیا ہے۔ خدا کی قسم دعائیں کرو، دعائیں کی ہیں میرے محبوب نے بھی، دعائیں ثمر آور بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ممکنہ وسائل ہیں، جو موجودہ وسائل ہیں، ان کو بھی اختیار کرو، ان کا استعمال کرو۔ میرے محبوب نے بدر کی جھونپڑی میں کھڑے ہو کے رب سے رو رو کے دعائیں بھی کی تھیں، ساتھ تلوار نیزے دے کے عمر، علی، طلحہ، زبیر کو بدر کے میدان جنگ کے اندر بھی اتارا تھا۔ دعائیں بھی کرو، جو ہتھیار ہیں ان کا استعمال بھی کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا آج بھی وعدہ ہے، عزت بھی دوں گا، کامیابیاں بھی دوں گا، کمینے دشمن پہ تمہیں غلبہ بھی دوں گا، مرعوب بھی ہوگا تمہارا دشمن۔ یار آج ہندو اتراتا پھرتا ہے، آج یہودی ہمارے مقدر کا اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھا ہے، صلاح الدین ایوبی کے سامنے راہ فرار اختیار کرنے والا عیسائی بے غیرت آج شیر بنا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا، میرے رب نے ہمیں اپنے حالات پہ چھوڑ دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دینی غیرت پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔